الرحمن الرحیم. آج ہمارے مہمان ہیں ساحل ادیم صاحب. ساحل ادیم صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے. یہ بتائیے گا کہ آپ موٹیویشن اسپیکر آپ سے کہا جاتا ہے, آپ کہتے ہیں مجھے مت لکھیں, آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ سائیکیٹرسٹ ہیں, آپ کہتے ہیں نہیں جی میں مسلمان ہوں, لیکن کام آپ کا موٹیویشن اسپیکر والا ہی ہے. وہ کیسے؟ آپ لیکچر دیتے ہیں, لوگوں کو تھاٹس دیتے ہیں, لوگوں کو نوجوانوں کو کہتے ہیں جی کہ آئیں آپ کھڑے ہو جائیں, نوجوان کھڑے ہو جائیں. نہیں سر, موٹیویشنل اسپیکر کیا کرتا ہے, وہ ان کے ایگو کو پالش کرتا ہے, ان کی آئیڈینٹی کو میسک کرتا ہے موٹیویشنل اسپیکر. مجھے موٹیویشنل اسپیکر کی سائنس تو پتہ ہے نا. وہ اس اسٹیٹ آف مائنڈ کو اچیو کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ ان کی کمپیٹنس کو کہ کسی بھی لیول پہ فیکٹر ان کیے بغیر ہی وہ یہ نہیں دیکھتا کہ ان کی اس کا کمپیٹنس کیا ہے, وہ یہ دیکھتا ہے اس کا اسٹیٹ آف مائنڈ کیا ہے. آپ نے اسٹیٹ آف مائنڈ اور اسٹیٹ آف ایموشنس کو چینج کرنا ہوتا ہے. اس کو آئیڈیالوجی دیتا ہے نا اپنی. نہیں سر, آئیڈیالوجی نہیں دیتا موٹیویشنل اسپیکر. وہ صرف بیسک سائیکالوجی دیتا ہے کہ اسٹیٹ آف مائنڈ ہائی انرجی کے اندر کیسے کنورٹ کرنا. وہ انرجائز کرتا ہے موٹیویشن کہتی ہے ہائی انرجی کی اسٹیٹ کو, وہ آپ کی انرجی بڑھاتا ہے. میں تو اس وقت اس سسٹم کو, جس سسٹم کو کے اندر ہم نے اپنے آپ کو اسٹیبل کر لیا, اس سسٹم کی ڈیفینیشن چینج کرنے والا ہوں, بچے کے کانسیپٹس کلیئر کرنے والا بن گیا کہ بھئی آپ ڈائریکشن اور سپیڈ اور ابیلٹی بعد میں لے کے آنا, پہلے یہ تو دیکھو کس رخ کی طرف جا رہے ہو, کس نظام کو صحیح مان کے بیٹھ گئے. لیکن یوتھ کو آپ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ جہاد کریں, یوتھ سے آپ اپیل کرتے ہیں کہ وہ اپنے خود عمل کے لیے نکلیں, لیکن آپ کے اوپر ایک الزام لگتا ہے کہ آپ خود باہر رہتے ہیں, آپ کے بچے خود کینیڈا میں رہتے ہیں. جیسے پہلی بات تو میرے بچے میرے ساتھ ہی ٹریول کرتے ہیں, جب بھی جا رہا ہوں تو میں آج تک کسی بھی ایک بچے سے نہیں کہا سوائے پالیٹکس کے میرا اس وقت کوئی ایجنڈا نہیں کہ پالیٹکس کریں, سیاست کریں. اور میں اوورسیز مسلمان, میں اپنے بچے خود بھیجوں گا باہر, الگ الگ کہ لگو صحیح جگہوں کے اوپر, وہاں پہ بزنس کرو, وہاں پہ سیاست کرو. پاکستان کے اندر رہ کے جن سچویشن میں پاکستانی ہے اس وقت, اس کو باہر سے پالیٹکس کی ضرورت ہے. پاکستانی خود جتنی مرضی پالیٹکس کر لے, ابھی بھی اس وقت واشنگٹن کا اور 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کا مرہون منت ہے پاکستان. جی تو کیسے پاکستان کے سارے فیصلے سے واشنگٹن سے ہوتے ہیں. کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ پارلیمنٹ آپ کی کس کام کی؟ کس کام کی؟ تو میں پوچھتا ہوں کس کام کی. وہ کہتے ہیں سارے بل ہم منظور کرتے ہیں, حکومت ہم چلاتے ہیں. شہباز شریف صاحب وزیر اعظم, جی شہباز شریف صاحب وزیر اعظم خود اپنے آپ کو کہتے ہیں, پاکستانی تو نہیں مانتے نا ان کو, میرے تو میں تو نہیں مانتا. نہیں, عوام نے منتخب کیا, لوگوں نے ووٹ دیے. نہیں سر, کسی نے نہیں. یہ سب کے سب نہیں سر, آپ کی اس بات کو میں ازراہ تفنن مان بھی لوں. اور شہباز شریف صاحب امریکہ کو جتنا خوش کرنے کے لیے یہ فائنل 2-3 اسٹیپس انہوں نے لیے ہیں امریکہ کو خوش کرنے کے لیے, کون کون سی انہوں نے گارنٹیز ان کو دی ہیں, ابھی کون کون کا بندہ امریکہ کے حوالے کیا ہے, کیوں امریکہ ہی کیوں یہ مطلب یہ ہے. ہم نے انکار بھی کیا, کئی بار کیا ہے. ڈاکٹر قدیر خان صاحب پہ پریشر تھا, ہم نے انکار کر دیا. سر چلیں, میں تو نہیں مانتا کہ ہم نے کوئی انکار کیا, مگر پاکستان امریکہ کی 91ویں اسٹیٹ ہے. امریکہ کی کافی ساری اسٹیٹس بھی اتنا نہیں مانتی ڈونلڈ ٹرمپ کو یا امریکن پالیسی کو جتنا پاکستان مانتا ہے. یہ تو ابھی کتنی اسٹیٹمنٹس دی ہیں ان کے سینیٹرز نے ہمارے خلاف, عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے بڑے بیانات دیے گئے ہیں, ہم نے تو نہیں مانا. امریکہ نے کبھی بھی آن ریکارڈ عمران خان کی رہائی کی بات کرنی ہی نہیں, کبھی پولیٹیکل کمپیٹنس کے خلاف ہے, یہ فراست کے خلاف ہے. پاگل ہے ڈونلڈ ٹرمپ ایسی بات کرے گا. یہ سارے کام اس طرح تھوڑی ہوتے ہیں, یہ سینٹ کے تھرو ہوتے ہیں, سینیٹرز کی کالوں کے تھرو ہوتے ہیں. کیا آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہوئی جس میں مشرف صاحب سینیٹرز کو کہہ رہے ہیں پٹ می بیک ان پاور؟ میں بھیج دیتا ہوں آپ کو ویڈیو, یوٹیوب پہ پڑھی ہے, وہ چھپی ہوئی تو سیکرٹ ڈاکیومنٹ تو ہے نہیں. تو یہ امریکہ کے سینیٹر سے کیوں کہا جاتا ہے پٹ می بیک ان پاور؟ یہ کیا بات ہوئی؟ مطلب اگر ابھی بڑے ٹویٹس دیکھیں, زلمہ خلیلزاد نے پوری کمپین چلائی. سر جتنی مرضی جو مرضی کیمپین چلا رہا ہو, اللہ تعالیٰ کرے کہ پاکستانی کو اتنا شعور آ جائے کہ وہ ایٹ لیسٹ ساورنٹی کا اصلی مطلب تو سمجھ لیں. اور میں پھر بتا دوں, ساورنٹی کا مطلب صرف قرآن دیتا ہے, اور کوئی نظام ساورنٹی کا ٹرو میننگ دے ہی نہیں سکتا, وہ ہمیشہ کمپرومائز ہی رہے گی. قرآن تو چیلنج ہی اس پاور کو کر دیتا جو اللہ کے علاوہ کسی ہو. تو ساورنٹی کی ٹرو ڈیفینیشن صرف قرآن سے آئے گی. ہمارا کلمہ ہماری ساورنٹی کی اسٹیٹمنٹ ہے, لا الہ الا اللہ کے علاوہ ساورنٹی آپ ڈکلیئر کر نہیں سکتے. بہرحال پاکستان امریکہ کے ہی تابع اور صرف پاکستان. لیکن جتنا قرآن پاک ساحل صاحب پاکستان میں پڑھا جاتا ہے, دنیا کے کسی کونے میں نہیں پڑھا جاتا ہوگا. یہ غلط خبر ہے, یہ کس نے آپ سے کہہ دیا ہے؟ یہ سراسر ہم اتنے شبینے کرواتے ہیں, ہم اتنے ختم کرواتے ہیں. اچھا چلیں, وہ تو رمضان شریف اتنی بار قرآن پاک ہر مسجد میں پڑھ کے پورا سنایا جاتا ہے, ہم تراویح پڑھتے ہیں. چلیں اس طرح ناظرے کی بات کریں آپ. ناظرے کی بات, چلیں پاکستان یہ واحد ملک ہے جس میں سب سے زیادہ قرآن پڑھا جاتا ہے, اور پاکستان وہ واحد ملک ہے جس میں سب سے کم قرآن پاک سمجھا جاتا ہے. یہ بھی جملہ پورا کریں, اس پہ ٹھیک ہے, یہاں تک ہم مان لیتے ہیں.
جو قوم سورہ فاتحہ کا مطلب نہ سمجھ سکتی ہو اس نے کیا قرآن پاک کو سمجھنا ہے؟ سوچیں تو صحیح. تو میں خالی اس لیکن اگر لینگویج یعنی اردو کسی کو ترجمے سے کوئی بندہ پڑھ لے, اگر ترجمے سے نہیں پڑھا تو ثواب تو ملے گا. ثواب تو کمائے نا, کس نے منع کیا؟ پاکستان کیا سب سے زیادہ ثواب کمانے والا ملک ہو سکتا ہے؟ ہاں ہو سکتا ہے. یہ کس میں کون انکار کر رہا ہے؟ میں آپ سے کہہ رہا ہوں غیر اللہ کے نظام کے اندر کون سے ثواب, کون سے تزکیے, کون سی تسبیحات, کون سی برکات؟ جب نظام ہی اللہ کا نہیں ہے تو قرآن کیسے اپلائی کیا آپ نے؟ قرآن تو اپلائی ہی نہیں ہوتا غیر اللہ کے اندر. یہ ہم نے کون سا قرآن اپلائی کیا ہوا ہے؟ اس کا مطلب ہے ہم نے کوئی نیا مطلب نکال لیا نا قرآن کا. غیر اللہ کو کے نظام کو توڑنے کے لیے کتاب آئی اور ہم نے غیر اللہ کے نظام کے اندر اس کو اپلائی کر دیا. یہ سوچیں تو صحیح. فزکس کی کتاب, یہ جملہ سن لیں, فزکس کی کتاب فزکس کے لاز کو ڈیفائی کرنے کے لیے نہیں استعمال ہو سکتی نا. آپ کہتے ہیں کہ قرآن پاک کے جتنے احکامات ہیں ان کو آپ قانونی شکل میں نافذ کریں تب اسلام نافذ ہو. صرف قانون تو ایک پہلو ہے نا قرآن کا. سائنس بھی قرآن سائنس کی طرف پش کرتا ہے, میتھمیٹکس کی طرف پش کرتا ہے. آئی کیو بھی بڑھانا ہے, خالی نظام کے اندر قانون نہیں ہوتا. حقوق کی طرف بھی پش کرتا ہے, خالی سزاؤں کی طرف, تعزیرات کی طرف نہیں پش کرتا. وہ والے معاملات اور جو کہ ہیومن پروگرس, اسپیشی کی پروگرس کے ہیں, وہ صرف قرآن پاک کے اندر اس کی تمام تر انرجی سیکٹرز ہیں. اگر مسلمان قرآن کے تھرو یہ والے کام کرے گا تو ثواب بھی کما رہا ہوگا اور مال بھی کما رہا ہوگا, نظام بھی کما رہا ہوگا, سیاست بھی کما رہا ہوگا اور آخرت بھی کما رہا ہوگا. آپ ایک ماہر نفسیات ہیں, آپ نے اس فیلڈ میں آنے کا فیصلہ کیوں کیا؟ آپ نے بھی دیکھا لوگ, جوید غامدی صاحب ہیں, کئی لوگ موٹیویشن اسپیکر بنے ہوئے ہیں, کئی لیکچر دے رہے ہیں, کوئی انقلاب کی باتیں کر رہے ہیں. ان کا ساحل عظیم صاحب اس میدان میں آ جائے. غامدی صاحب موٹیویشن اسپیکر نہیں ہیں اس وقت. اگر وہ موٹیویشنل اسپیکر آپ ان کو سمجھ بھی رہے ہیں تو جی ہاں, یہ میں اس فیلڈ کی طرف نہیں آیا. میں اصل میں اس فیلڈ مبلغ کیا لیں انہیں؟ جی مبلغ تو وہ ہیں. میرا اور آپ کا کام دونوں, میرا اور آپ کا بھی, یہ دونوں کام ہم دونوں کا کام ہے. میں دین کو, سیاست کو, اقتصادیات کو, معاشیات کو, معاشرتیات کو, عمرانیات کو, نفسیات کو, یہ سب کے سب, طبیات کو, فلکیات کو, یہ سب کو اکٹھا لے کے چلنے کا نام اسلام ہے. ٹھیک ہے. اب اس کو موٹیویشنل اسپیکر بولیں یا اس کو مبلغ بولیں, اس کو سیاست دان بولیں, یہ الگ الگ شاخیں کر کے اسلام ڈیورس نہیں کر سکتے ہم. اسلام ڈیورس جس دن کر دیا ہم نے تو وہ پھر وہ پوجا پارٹی رہ جائے گا. اور وہ بہت ہیں, انہوں نے کچھ نہیں کیا کبھی بھی. ان کے اوپر کسی بھی قسم کی طاقت آ جائے گی, وہ ان کو فتح کر لے گی. ہمارے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے. لیکن جو کام آپ نے شروع کیا, آپ لوگوں کو جو ہے وہ تھاٹس لیڈر بنے ہوئے ہیں, آپ لوگوں کو بتاتے ہیں اسلام, قرآن و سنت کی بات کرتے ہیں. ایک اعتراض یہ بھی اٹھتا ہے کہ سارے لوگ وہ مبلغ بن گئے جو دین کے علم سے واقف نہیں ہیں. دین سیاست کے علم سے مطلب جو قرآن و حدیث کی باقاعدہ علم جو نہیں, جس کو سیاست کہتے ہیں. دین اصل میں سیاست کا نام ہے نا سر. دین کا جو لفظ ہے اس کا نام مطلب ہوتا ہے سیاست, نظام. تو یہ ایک مفروضہ ہے کہ آپ کو میں پولیٹکس سے واقف نہیں ہوں. میرے سے زیادہ تو کوئی پولیٹکس سے واقف, میں تو سیرہ پڑھی ہوئی ہے, میں تو ٹرو پولیٹکس سے واقف ہوں. یا آپ نے کیوں یہ مفروضہ رکھا کہ میں پولیٹکس سے واقف نہیں ہوں؟ نہیں, آپ باقاعدہ کوئی عالم دین نہیں ہیں. قرآن میں کیا نہیں ہوں؟ عالم دین نہیں ہے آپ. نہیں, دین کا جو لفظ جسے آپ عالم دین کہہ رہے ہیں وہ مذہبی پیشوا ہیں, تو میں نہیں ہوں سر. میں پولیٹیشین ہوں, میں مسلمان ہوں اور لوگوں کو اکٹھا کر کے اسلام کا نظام نافذ کرنے کی اسٹریٹجک میجرز لے رہا ہوں. تو یہ اسلام کا مقصد ہے سر. لیکن ایک ڈاکٹر کے لیے MBBS کرنا ضروری ہے. اسی طریقے سے اسلام کا علم حاصل کرنے کے لیے اس کی ریسرچ باقاعدہ قرآن و حدیث پہ ہونا ضروری نہیں ہے. تو آپ نے کیوں یہ سوچا کہ میں باقاعدہ قرآن نہیں پڑھا یا باقاعدہ سیرہ نہیں پڑھی؟ میں تو سیرہ پڑھاتا ہوں. یا آپ نے سوچ لیا کہ میں قرآن سے ناواقف ہوں؟ میں تو علماء کی بات کروں. وہ کہتے ہیں جس نے درس نظامی نہ کیا ہو, جس نے درس حدیث نہ پڑھا ہو, جس نے بخاری شریف پوری نہ پڑھی ہو, بلکہ علماء کو تو ازبر یاد بھی ہوتی ہیں حدیث, وہ دین کے بارے میں رہنمائی نہیں کر سکتا. مذہب کے بارے میں سر, جنہوں نے ان کا مذہب نہ پڑھا وہ ان کے مذہب کے بارے میں رہنمائی نہیں کر سکتا. میرے دین میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تمہیں اگر ایک آیت بھی آتی ہے نا, آگے مشق پہنچانی ہے, دعوت ہمارا کام ہے. مگر یہ میں آپ کو اس سوال کا جواب تفصیل میں دے دوں, کیونکہ اعتراض صرف آپ کا نہیں ہے, آگے بھی لوگوں اور بچوں کے لیے اوپر اعتراض ہونا ہے. انہوں نے دین کی دعوت روک دینی ہے کہ پہلے میں مفتی بنوں گا, اس کے بعد کسی کو کلمہ سکھاؤں گا. اس اعتراض کو اگر میں تھوڑا سا واضح کر دوں نا, تو کسی بھی پاکستانی کو کبھی بھی شادی نہیں کرنی چاہیے تھی, کیونکہ شادی کے بعد بچے پیدا ہو جاتے ہیں. اور بچوں کو کلمہ پڑھانے کے لیے کیا مفتی ہونا ضروری ہے؟ آپ دین کے علم حاصل کیا تھا جب آپ نے بچہ مسلمان کر دیا تھا.
صرف مفتیوں کو شادی کرنے کا حق ہے یا اسلام میں ہر بندے کو شادی کرنے کا حق ہے؟ سب کو. تو وہ کیسے آپ نے انسان کا پورا دین سٹرکچر کر دیا بغیر مفتی ہوئے؟ ادھر میں کسی کو ایک آیت نہ سکھا سکوں ڈگری کے بغیر؟ آپ کے بچے آپ نے مسلمان نہیں کیے تو کیا مفتی ہیں؟ آپ کو تو دنیا میں بچوں کو لانے کا حق بھی نہیں. شاید ہم چیزیں مکس اپ نہ ہو جائیں. وہ یہ کہتے ہیں جو اعتراض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ اگر آپ کو باقاعدہ آپ نے علم حاصل نہ کیا ہو تو شاید آپ کہیں نہ کہیں بھٹک سکتے ہیں، آپ گمراہی کی طرف جا سکتے ہیں. اس لیے قرآن اور حدیث کو باقاعدہ اس کا علم حاصل کرنا ضروری ہے. میں نے آپ سے کہا نا، کسی چیز پہ حرام حلال کے مسائل پہ فتویٰ دینے کے لیے یہ بات واقعی درست ہے. مذہبی امور میں، سیاسی امور سے مبرہ کیوں ہیں یہ سارے کے سارے مذہبی پیشوا پھر؟ کیا میرا نبی سیاست دان نہیں تھا؟ کیا ابو بکر صدیق نے آفس نہیں ہولڈ کیا؟ یا آج بتائیں کون سا مدرسہ ہے جو کہ سیاست سکھا رہا ہے؟ ان کے پاس سیاست کی ڈگری نہیں ہے تو ان کے مدرسے بند کرنے چاہیے اس اصول کے اوپر. پھر آپ کو سیاسی رہنما ان کے اسی اصول کے اوپر یہ سارے مدرسے بند نہیں ہونے چاہیے. آپ کے پاس اگر سیاست کی ڈگری نہیں ہے تو آپ نے اسلام کا نام کیسے لے لیا؟ یہ والا سوال اعتراض تو ان کے پاس ہونا چاہیے، ان کی طرف ہونا چاہیے. آپ کو پھر کیا سیاسی رہنما کہا جائے؟ جی ہر مسلمان کو سیاسی رہنما کہا جائے، ہر بالغ مسلمان کو بچوں کے لیے سیاسی رہنمائی کرے. لیکن دین کے حوالے سے یا مذہب کے حوالے سے، قرآن و سنت کے پھر آپ دین اور مذہب کو ایک جملے میں رہنمائی دینا جو ہے، دین کا مطلب ہی سیاسی رہنما ہے. مذہب کا مطلب ہوتا ہے فقیہی مسائل، کہ میں طلاق کیسے دوں، شادی کیسے کروں، عقیقہ کب کروں، جو اس کے لیے آپ رائے نہیں دیتے. میں اس کو فتویٰ کہتے ہیں. میں کبھی زندگی میں فتویٰ نہیں دیا اور نہ ہی میرا کوئی ارادہ ہے فتویٰ دینے کا. جو مسائل ہوتے ہیں نا کہ اس مسئلے کو کس طریقے سے حل کیا جائے فقہ کی روشنی میں، اس کے لیے باقاعدہ ایک کورس ہے. وہ کورس کوئی بھی کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی ٹیلنٹ اسکل کی ضرورت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، اس کو کورس کو کوئی بھی کر لے، اس کو مفتی کہتے ہیں. یہاں پہ آسان کر کے بتا رہا ہوں، آج تک کسی ایک صحابی کے نام کے آگے آپ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ان کا نام علی بن ابی طالب نہیں، مفتی علی بن ابی طالب ہے؟ لیکن کچھ دینی مسائل کے حوالے سے آپ کے کچھ بیانات بڑے کنٹروورشل سامنے آئے. پھر دینی آپ کہہ رہے ہیں مطلب سیاسی نہیں، میں مذہبی مسائل کے حوالے سے خاص طور پہ، جیسے کہ آپ نے کہا کہ گدھے کا گوشت کھانا جو ہے وہ جائز ہے. اچھا، یہ تو خالصتاً ایک ایسا مذہبی مسئلہ ہے جس پہ آپ کی باقاعدہ ریسرچ ہوتی. آپ نے وہ ویڈیو پوری دیکھی بھی ہے؟ اس میں ایک حصہ تو اس کا یہی ہے. نہیں، اس حصہ ایسا نہیں ہے نا سر. ایک صحابی جنہوں نے صحابہ جن کے تھرو یہ بات حدیث میں ثابت ہے، ٹھیک ہے، کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ میرے گھر میں اتنا فاقہ ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تیرے گھر میں تو گدھا ہے. یہ اور سنیے گا پورا کا پورا جملہ، یہاں پہ کٹے مت. یہ ویڈیو نہ کوئی اسپیشلی یوٹیوبر نہ کاٹ لیں. اس دین کی بات آتی ہے، یہاں پہ پیسے مت بنانا. یوٹیوبر سے کہہ رہے ہو، ٹک ٹاکر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارے پاس تو گدھا ہے گھر پہ. تو صحابی نے کہا آپ نے تو منع کیا ہوا ہے. صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا پھر کہ کس موقع پر کیوں منع کیا گیا تھا. یہ حدیث سنا کے میں نے کہا کہ ایسے نہ سوچنا چھوڑ دو، سوچ کے اوپر دروازے بند نہیں کرنے. اس اضطراری حالت میں بہت ساری چیزیں جائز قرار دے دی گئی. اچھا، آپ اگر چونکہ یہاں پہ اگر ایک مفتی صاحب ہوتے نا یہاں پہ تیسرا بندہ، تو میں ان کے تھرو آپ کو اس کا جواب دیتا کہ وہ کہتے ہیں ہاں یہ بات تو نص میں ٹھیک کہہ رہا ہے ساحل. میں آپ کو اس کی مثال دے دیتا ہوں. آپ کو کیا پتہ ہے کہ کون سی قسم کا گدھا حرام ہے؟ نہیں نہ پتہ. مفتی صاحب کو پتہ ہے، مگر وہ بلینکٹ اپروول دے رہے ہیں گدھے کے اوپر. صرف آئلی گدھا جو ہے نا وہ حرام ہے، ٹھیک ہے، پالتو گدھا. جنگلی گدھا حرام نہیں ہے. بیشتر حدیث بتاؤں گا اس خیبر کے واقعے کے بعد کی جس پہ صحابہ نے جنگلی گدھا شکار کر کے کھایا ہے. وہ اضطراری حالت نہیں تھی، شکار پہ تھے وہ، ٹھیک ہے، وہ جان جوکھوں پہ نہیں آئی ہوئی تھی. اور اس موقع پہ جس بندہ کو کہنا مجھے مفلسی ہے، یہ وہ والا حالت کے اوپر آپ اس پہ وہ نقطہ نہیں بٹھا سکتے کہ ہاں یہاں پہ تو بے شک خنزیر بھی کھا لے، کیونکہ جان خطرے میں ہو تو آپ خنزیر بھی کھا سکتے ہیں. یہ وہ والا موقع نہیں ہے اور نہ ہی والی نس یہاں پہ بٹھائی جا سکتی ہے. اس لیے آپ کے سوال میں جو دو تین اس کی آپ کے جملے میں جو دو تین الفاظ ہیں وہ کچھ نصوص کو ٹریگر کرتے ہیں، وہ نص اس حدیث پہ ٹریگر نہیں ہوتی. سر صاحب یہ میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں، میرا وہ جو ویڈیو تھی نا وہ یہ نہیں تھی کہ گدھا حلال ہے بھائی، سمجھ رہے؟ میری وہ ویڈیو ہے کہ سوچنا شروع کرو، کتابیں خود پڑھا کرو. سر صاحب آپ نے اکثر جگہ پہ کہا کہ حدیث کے حوالے سے کچھ چیزیں، تاریخ کے حوالے سے کچھ چیزیں غلط بیان کی گئی ہیں، لیکن آپ نے خود ایک جگہ پہ فرمایا کہ حضرت علی سے صرف 6 احادیث کی روایت ہے، باقی روایات امت تک نہیں پہنچ سکیں، حالانکہ سیدنا حضرت علی سے 1500 روایات موجود ہیں. 1500 سے بھی زیادہ ہونی چاہیے سر، یہ تو کم بتا رہے ہیں. آپ تک کتنی پہنچی ہیں؟ بہت سی احادیث ایسی جو علی سے کوئی سی 2 بتائیں جو علی سے مروی ہیں. اس وقت تو شاید مجھے یاد نہیں، کیونکہ آپ تک پہنچی نہیں ہے سر.
میں یہ جملہ ہے میرا کہ عام بندے کو حضرت علی سے مروی کیوں نہیں حدیثیں پہنچتی؟ 1500 ہو یا 15 لاکھ ہو سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کیونکہ ایک سنی اسکالر حضرت علی کے بارے میں حدیث سناتے ہوئے اس بات سے ڈرتا ہے کہ کہیں مجھے شیعہ ٹیگ نہ لگ جائے. یہ اس ویڈیو کا پورا مقصد تھا کہ یار تم حضرت علی کو چھپا کے بیٹھ گئے ہو صرف اس لیے کہ اپنے اساتذہ کو خوش کرنا ہے تم نے, کہ میں نے آپ کی سند کا حق ادا کر دیا. آپ نے کبھی نوٹ نہیں کیا حضرت علی کی یوم ولادت ہو یا شہادت ہو, جب بھی اسکالرز بیٹھتے ہیں ان کو مجبوری ہوتی ہے کہ اس دن بھی, حالانکہ حضرت علی کی ولادت یا شہادت کا دن ہے, مگر ابو بکر صدیق کا نام لینا ضروری ہوتا ہے ان کا, کیونکہ ان کو لگتا ہے یار اگر صرف علی علی کریں گے تو لوگ سمجھیں میں شیعہ ہوں.